جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ ہے زاویہ کا. فلپس پرسنل کیئر زاویہ ہے ہمارا یہ سیگمنٹ. فلپس پرسنل کیئر ورلڈز نمبر 1 برانڈ ان میل اینڈ فیمیل گرومنگ اینڈ اورل کیئر پروڈکٹس. تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی کہ آج کے روز یعنی کہ آج ہے ہفتہ ہے نا بھائی جان, ہاں ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ تقریری مقابلہ, پیر منگل بدھ جمعرات کو ہوگا بیت بازی کا مقابلہ. تو آج ہمارا تقریری مقابلہ اور آج کے ونر جو ہے وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے. فرسٹ رنر اپ کے لیے فلپس پرسنل کیئر کی جانب سے میل اینڈ فیمیل گرومنگ پروڈکٹس کا تحفہ ہے. اور آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ آج کا ہمارا عنوان ہے یہ زندگی, آج کا موضوع ہے ہمارا, معاف کیجیے گا, موضوع ہے یہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں. تو اقرار بھائی اور آج ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں کامران زبیر صاحب, اقصیٰ محمد صاحبہ اور علی حسن صاحب جامعہ صفا سے ہیں. جناب کامران زبیر صاحب, اور رولز اینڈ ریگولیشن آپ سب لوگوں کے علم میں ہیں آلریڈی, تو میں تکرار نہیں کرتا. تو اجازت ہے اقرار میں شروع کریں, بسم اللہ کریں. جی آپ تکرار نہیں کرتے اور میں اقرار نہیں کرتا. کیا بات, آپ میں نے دیکھا انکار بھی نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے نا. بسم اللہ کامران زبیر صاحب, بسم اللہ. شاہراہ انقلاب پر رقص کرتے یہ لوگ وہ دیوانے ہیں جو دھمالے بغاوت کے شعلوں سے ظلمتوں کے تخت و تاج جلا دیتے ہیں. یہ وہ دیوانے ہیں جو نیزوں کی انیوں سے اتر کر قبروں میں اترتے ہیں تو دلوں میں اتر جاتے ہیں. مثل شمع جلتے یہ لوگ ظلمت شب مٹانے کے لیے موت کا علم اٹھاتے ہیں. اسرار خودی کھولتے یہ لوگ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں. قرون اولیٰ کے خابیدہ کواڑوں میں یہ لوگ جہلم کے کنارے اپنے کٹے سروں کی وہ فصیلیں بناتے ہیں کہ سکندر اعظم کی عظمت خاک میں خاکستر ہو جاتی ہے. عظیم موت کو عظیم زندگی ماننے والے یہ لوگ مغرب میں اسپارٹا کے 300 جوانوں کی صورت فارس کے ٹھاٹھے مارتے لشکروں کے سامنے اپنے جسموں کے بند باندھتے ہیں, تو مشرق میں گلدستہ لشکر حسین میں شامل ہو کر یزیدوں کے تشت اپنے سروں سے سجاتے گزر جاتے ہیں. حیات اقدس کو مرگ غیرت ماننے والے یہ لوگ ابن رشد اور امام ابو حنیفہ کی صورت موت کے پروانے کو گلے لگاتے ہیں, سر کٹاتے ہیں, مگر حاکم وقت کے قدموں میں سر تسلیم خم نہیں کرتے. آزادی کی راہوں میں یہ لوگ دہلی کے تختہ داروں پر چڑھ کر اور فرنگی توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر موت کے اجل کو پکارے اجل کو لبیک کہتے ہیں, مگر فرنگی فوج کی وردی والی غلامی کو قبول نہیں کرتے. 47 کی خون آشام گھڑیوں میں یہ لوگ فیروز پور کی پگڈنڈیوں سے امرتسر کے کھیتوں تک اپنے لہو سے داستان عشق حریت تو لکھتے ہیں, مگر اپنے ماتھے پر غلام ابن غلام کی مہر نہیں لگنے دیتے. سقراط کے کاسہ سر سے لے کر رائے احمد کھرل کی ٹوٹی تلوار تک اور ٹیپو سلطان کی للکار تک کے لوگ یہی صدائیں دیتے ہیں کہ نیزے کی بلندی پہ ہے سر, خم تو نہیں ہے, ہاں یہ شان یہ توقیر کم تو نہیں ہے, کیونکہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی, دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا. کامران زبیر ہمارے پہلے مقرر تھے, جامعہ صفا سے تھا. آپ کا تعلق اقصیٰ آ رہی ہیں, اقصیٰ محمد رفیق کا تعلق ہے بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے. جی اقصیٰ, موضوع یہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں فلپس پرسنل کیئر زاویہ. بسم اللہ اقصیٰ. بدن خاک کے ہوتے ہیں, خاک ہو جاتے ہیں, مگر ان کا نام اور نظریہ سفر کرتا ہے صدر عالی وقار. کچھ لوگ بے نشاں قبروں کو اپنے وجود سے بھر جاتے ہیں, تو کچھ سانسوں کی تنابیں ٹوٹنے سے پہلے ہی بقا کا امرت پی لیتے ہیں. اور یہ نظریہ پرست لوگ اپنا سر کسی خواب کی تکمیل میں وار دیتے ہیں. شب عاشور اسلام کے پیکر کو روشنی سے آشنا کرنے کی رات, جب منجی اسلام نے چراغ بجھا کر کہا کہ کل موت ہماری منتظر ہے, جس نے جانا ہو چلا جائے, اجازت کیسی. مگر چراغ روشن ہونے پر حبیب ابن مظاہر کی آواز آتی ہے کہ اے فرزند رسول, زندگی آپ پر فدا ہونا اور موت آل رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا نام ہے. سو کل ہم اسلام کی زندگی کی خاطر اپنا سر کٹائیں گے. ذی وقار تاریخ کھنگالیے اور دیکھیے, شب ہجرت
موت کے سائے میں بستر رسول پہ سونے والے حیدر کرار ہوں، یا فرات کے کنارے اپنے بازو کٹوانے والے عباس علمدار، تپتے صحرا پہ پڑا علی اصغر کا لاشا ہو، یا نوکے سر سنا پہ حریت کے خطبے سناتے حسین ابن علی ہو۔ مگر اگر دوسری جانب دیکھیں تو اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد ہوں، یا قبلہ اول بچانے والے صلاح الدین ایوبی، سرحد پہ اپنے خون کا نذرانہ دینے والے ماؤں کے لال ہوں، یا کینیا سے سر پہ 5 گولیاں کھانے کے بعد موت کو زندگی میں بدلنے والے ارشد شریف۔ یہی تو وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ دوام تو نظریے کو ہے، بقا تو جنوں کو ہے، سو جن سروں کا مقدر نیزے کی نوک ٹھہرے گی، وہ تاریخ کے ماتھے کا جمر بنیں گے۔ کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس نے جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی، دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے، سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی، سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی۔ شکریہ آپ کا اقصا محمد رفیع صاحبہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے، اور ہمارے آج کے آخری کنٹسٹنٹ ہیں علی حسن۔ علی حسن کا تعلق ہے جامعہ علی المرتضیٰ سے۔ جناب بسم اللہ۔ جب لہو سے بھری بے صدا ہچکیوں کی بولیاں زمینی خداؤں کے درباروں میں لگنے لگیں تو بقا فقط مسلک حسین اپنانے میں مضمر ہوتی ہے صدر علی وقار، کہ اب کے بریدہ لبوں کی فصیلوں پر خون سے دستخط ہوتے ہیں اور حرف جسم پر گولیوں سے اعراب لگتے ہیں، مگر جیت تو ہمیشہ حق پرستوں کی ہوتی ہے صدر علی وقار۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہمیشہ دہر کے رنگین نظاروں میں لہو شامل رہا ہے، کہ جب ظلم جبر کے اندھیرے روس کی سرزمین میں جاگیردارانہ معاشرے اور آمرانہ طرز حکومت کی صورت مسلط ہوئے تو ظلم پروردہ غلاموں نے اپنے لہو سے انقلاب کے ایسے شعلوں کو جنم دیا جس نے ظالم بادشاہت سے لے کر جرمن پاور تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ظالم بادشاہت سے لے کر جرمن پاور تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کہ 1000 مظلوموں کے لہو کی آبیاری سے قائم ہونے والی پہلی حقیقی مزدور ریاست چپ رہ کر ستم سہتے بزدلوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ زمین کی مانگ میں جنہیں لہو بھرنا نہیں آتا انہیں جینے کا کیا حق، جنہیں مرنا نہیں آتا۔ جن کے سینوں میں سچ سانس لیتا ہو اور جن کی پیشانیوں پر حق چمکتا ہو، وہ موت کو اذیت نہیں بلکہ سعادت سمجھتے ہیں صدر علی وقار، کیونکہ حق کے لیے سر کٹاتے اہل جنوں کا لہو قوم کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، کہ یہ اہل جنوں کبھی منصور ابن حلاج کی صورت سولی پر چڑھ کر نعرہ ان الحق کی لاج رکھتے ہیں، تو کبھی ٹیپو سلطان کی صورت اپنے لہو سے حریت کا آئین لکھتے ہیں، کہ یہ اہل جنوں کبھی چی گویرا کی صورت کیوبا کی زمین میں آزادی کا سورج تراشتے ہیں، تو کبھی مروہ شروینی کی صورت صنف نازک سے صنف آہن تک کا سفر طے کرتے ہوئے سینے پر گولیاں کھانا تو گوارا کرتے ہیں، مگر نہ جھکتے ہیں اور نہ ہی بکتے ہیں، کہ یہ اہل جنوں آزادی اظہار رائے کے صحافی عزیز میمن، شاہینہ بلوچ اور ارشد شریف کی صورت صحافت کے کوہساروں سے پرچم حق بلند کر کے یہ صدا دیتے ہیں، جال ٹوٹے گا کہ آزاد پرندہ ہوں ابھی، پھر سے مقتل کو سنوارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ رائٹ سر، بہت شکریہ علی حسن جامعہ علی المرتضیٰ سے۔ سو ہمارے فلپس پرسنل کیئر زاویہ کے ہمارے تینوں مقررین بات کر چکے۔ اقرار بھائی کیا صورتحال؟ جی صورتحال آج الحمدللہ کنٹرول میں ہے۔ کنٹرول میں؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہو گیا۔ کچھ اگر آپ اجازت دیجیے تو 2 سے 3 ضرور چیزیں ہیں۔ ضرور۔ بس ایک میری گزارش ہے کہ ہم بس میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنا ایک انداز اسے تلاشنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، یہ بہت ہی عمومی بات ہے، اس سے اختتام کرنا تقریر کا، تو اس سے بہتر اختتام ہو سکتا ہے۔ یہ چیلنج بہرحال آپ لوگوں کو درپیش ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آڈینس نہیں ہے
تو اس صورت میں ایک مقرر کے لیے بات کرنا یا تقریر کرنا بڑا مشکل ہے جب آپ کو کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا ہے. تو یہ بہرحال یہ حوصلہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ اس طرح سے تقریریں کر رہے ہیں. آپ کے لیے اکثر بیٹا خاص طور پہ کہ آپ کا مائک کا استعمال اچھا نہیں تھا, یعنی آپ کی آواز سننے میں ہمیں دقت ہو رہی تھی. تو ایک اچھے مقرر کی پہلی جو خوبی یا خصوصیت ہے وہ یہی کہ وہ آپ اپنا ابلاغ کرنا ہے آپ نے اپنی گفتگو کا, تو مائک سب سے بنیادی چیز ہے اس کے اندر. تو اس کے استعمال کو ذرا بہتر کیا جا سکتا ہے. بس ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ لفظ ایک تو تلفظ ہے جو کہ آپ ٹھیک ادا کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ہمارے سینئر مقررین تھے وہ کہا کرتے ہیں لفظ کی حرمت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہم اندلس بھی کہہ سکتے ہیں, اندلس بھی کہا جا سکتا ہے. مثلاً آپ نے حریت کہا, حریت کے ساتھ اس کی جو تو بسا اوقات تلفظ کی بہت بڑی خامی نہیں ہوتی, لیکن لفظ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا, تو اس پہ تھوڑا سا ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال مقابلہ سخت تھا, آپ سب نے اچھی تقاریر کی, بس وہ مشینی انداز سے ذرا نکلنے کی سب لوگ کوشش کریں. یہ نتیجہ میں وسیم بادامی صاحب کے سر. اچھا اوکے, تو آل رائٹ, یعنی تقریباً 2 نمبرز کا فرق ہے پہلی اور دوسری پوزیشن میں, اور ظاہر ہے کہ جو پہلی پوزیشن ہولڈر ہیں یا جو پہلے پوزیشن ہولڈر ہیں وہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے, اور جو رنر اپ ہیں ان کے لیے فلپس پرسنل کیئر کا یہ تحفہ ہے میل اینڈ فیمیل گرومنگ پروڈکٹس کا. سو ہمارے آج کے جو ونر یا ہماری آج کی جو ونر ہیں ان کا نام ہے, ہمارے پہلے دوسرے اور تیسرے مقرر میں سے کون ہے, وہ ہے جناب ہمارے آج کے پہلے مقرر یعنی کہ کامران زبیر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بہت تالیاں. لیکن اقصیٰ علی حسن گڈ ایفرٹ, اور ظاہر ہے وہ مقابلہ ہے تو اب اس میں کچھ نہ کچھ تو سلسلہ ہونا ہے. سو تینوں کا بہت بہت شکریہ, تینوں کو بہت ساری تالیوں میں ہم رخصت کریں گے انشاءاللہ. اور ایک وقفے کے بعد ہمارے آج کا شان علم کا کوئز سیگمنٹ شان علم کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ.